نوجوان وہ سنا ہوگا تم نے، ایسا نوجوان جو بھی کام کرے، جس کے لیے دعا کر دے، اس کا بیڑا پار۔ یہاں تک کہ اگر لوگ اس کے ہاتھ میں آگ رکھ رہے ہیں تو اس کا ہاتھ نہیں جلتا، اور اگر اس کے دامن میں آگ رکھ رہے تب بھی نہیں جلتا۔ وہ اگر جس کپڑے سے چہرہ پوچھ لے، لوگ تندور میں ڈال دیں، آگ اس کو پکڑتی نہیں۔ اگر وہ لڑکا آگ پر چلنے لگے تو اس کے پاؤں نہیں جلتے۔ ایک دن اس کے دوست نے پوچھا، ذرا بتا تو نے کون سا ایسا کام کیا ہے، کون سا ایسا عمل کیا؟ کستا کے غیور مسلمانوں سنو، نوجوانوں توبہ کر کے اٹھنا۔ اللہ اللہ وہ کہنے لگا، سن میرے بھائی، ذرا میری پرانی زندگی سن۔ ایک لڑکی نے میری زندگی بدل دی ہے، ایک لڑکی کی وجہ سے میری زندگی تبدیل ہو گئی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ وہ لڑکا بولا، میں پوری بستی میں سب سے زیادہ مالدار تھا، پوری بستی میں سب سے زیادہ پیسے والا تھا، پوری بستی میں سب سے زیادہ بات والا تھا۔ میرے دوست تھے، 40-50 گنڈے اپنے پاس رکھتا تھا، انہیں تلے ہوئے مرغے کھلاتا تھا، انہیں شرابیں پلاتا تھا، اور میں غریبوں کی زمین چھین لیا کرتا تھا، بہن بیٹیوں کی عزت لوٹا کرتا تھا۔ شراب کے دور چلتے تھے، میری بیٹھک میں روزانہ شرابیں پی جاتی تھی، لوگ ہم سے ڈرا کرتے تھے، ہم جس کو چاہتے تھے مروا دیا کرتے تھے۔ سینکڑوں لڑکیوں کی عزت نیلام کر لی۔ زور کی رستہ، زبر کی رستہ سر پہ ہوتی ہے۔ اللہ اللہ وہ کہنے لگا، لوگ ہم سے بچ بچے ڈرے ڈرے رہتے تھے، مگر ہمارا سکہ چلتا تھا، لوگ ہم سے بہت ڈرتے تھے۔ کوئی گناہ ہم نے ایسا چھوڑا نہیں جو ہم نے کیا نہیں تھا، سارے گناہ ہم نے کیے۔ لوگوں کے گلے ہم نے کٹوائے، کھیتیاں ہم نے کٹوائی، کھیتیاں ہم نے چھین لی، لڑکیوں کے کپڑے اتار کے چوراہوں پہ عزت نیلام کر دی۔ اللہ اللہ پھر کیا ہوا؟ وہ لڑکا کہنے لگا، ایک دن ایسا ہوا، میں نہا دھو کر کے صبح صبح جب گھر سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا ایک لڑکی آ رہی ہے جو خوبصورت لڑکی ہے، مگر اس کی چادر پہ پیمد لگے ہوئے ہیں، جسم چھپا ہوا ہے۔ اللہ اللہ وہ بولا، میں نے اس لڑکی کو گھیر لیا، اس کو سامنے سے روک لیا۔ وہ لڑکی مجھے دیکھ کے کانپ گئی، وہ دیکھ کے مجھے ڈر گئی اور کہنے لگی، بھائی مجھے چھوڑ دے۔ یہ نوجوان بولا، میں نے اس لڑکی سے کہا، بول تو کہاں سے آئی ہے، تو کہاں رہتی ہے، کہاں جا رہی ہے، تو کیا کرتی ہے، اپنا پورا بایو ڈاٹا بتا دے۔ اللہ اللہ جب اتنا کہا تو وہ لڑکی کپ کپانے لگی، اس نے پہچان لیا یہ وہی غنڈا ہے جس نے سینکڑوں کی عزت نیلام کر لی ہے، نہ جانے کتنوں کا گلا گھوٹ کے مار دیا۔ وہ لڑکی کانپ گئی اور بولا نہیں جاتا ہے۔ یہ کہنے لگا، ارے ڈرے مت، بتا کیا کرتی ہے۔ لڑکی ڈرتے ڈرتے کہنے لگی، او بھائی ذرا سن لے، نہ میری بہن ہے، نہ میرا کوئی بھائی ہے، نہ میرے چچا، نہ میرا تاؤ، نہ میری ماں، نہ میرا باپ، میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ لڑکی بولی، میں اکیلی ہوں، ہاں ہاں میری شادی ہو گئی ہے، میرے چھوٹے چھوٹے 3 بچے ہیں۔ وہ لڑکی کہنے لگی، چھوٹے چھوٹے 3 بچے ہیں، میری شادی ہو گئی ہے، مگر میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، میرا ٹوٹا ہوا چھپر پڑا ہے، تیری ہی بستی میں ادھر رہتی ہوں۔ جب اتنا کہا
تو وہ کہنے لگا، اس لڑکے کی نیت خراب ہو گئی اور کہنے لگا سن، تجھے جتنی دولت چاہیے لے لے، جتنے روپیے چاہیے لے لے، جو تجھے چاہیے لے لے، مگر میرا کہنا مان لے۔ اس نے کیا کہا ہوگا آپ سمجھ گئے ہوگے، میری بات سمجھ گئے ہوگے۔ وہ جملے میں بولنا نہیں چاہ رہا ہوں، اس نے گندی حرکت کے لیے کہا تھا، اس نے غلط کام کے لیے کہا تھا، اس نے فعل شنی کے لیے کہا تھا۔ کہا میرا کہنا مان لے، جتنی دولت تجھے چاہیے میں دے دوں گا، تیرے ہاتھوں میں جو چھالے پڑے ہوئے ہیں یہ چھالے ٹھیک ہو جائیں گے، تیرا مکان میں بنوا دوں گا، تیرے بچوں کو میں پال لوں گا، ہفتے میں ایک مرتبہ میرا کہنا مان لیا کرنا۔ اب سمجھ گئے ہوگے اس نے کیا کہا تھا، غلط حرکت کے لیے کہا۔ لڑکی کانپ جاتی ہے اور لڑکی ہاتھ رکھ کے کہتی ہے مولا آج میری حفاظت کر لے، اے اللہ میری حفاظت کر لے۔ لیکن لڑکی میں ہمت آ جاتی ہے اور آنے کے بعد کہتی ہے سن، کیا تجھے پتا نہیں ہے نبی نے فرمایا اگر کوئی لڑکی یا لڑکا آپس میں ایک مرتبہ ہاتھ میں ہاتھ دے دے، ان کی نیت اگر خراب ہو تو اللہ تعالی قبر میں 99 اژدہے پیدا کر دیتا ہے، سانپ پیدا کر دیتا ہے، بچھوؤں کا بستر ہو جاتا ہے۔ زمین کہتی ہے مولا مجھے اجازت دے دے میں اس کو زندہ نگل لوں، آسمان کہتا ہے مولا مجھے اجازت دے دے میں اس کو کچل کے رکھ دوں۔ وہ لڑکی یہ بولی مگر وہ بولا ارے یہ باتیں چھوڑ، بول میرا کہنا مانتی ہے نہیں مانتی ہے، تجھے اتنی دولت دوں گا۔ وہ لڑکی جلال میں آ کر کے کہنے لگی سن تیری دولت تجھے مبارک ہو اور آمنہ کا لال مجھے مبارک ہو، میں اپنی جان دے سکتی ہوں مگر نبی کی شریعت کا خون نہیں کر سکتی ہوں، میں اپنے جسم کے خون کا ایک قطرہ دے سکتی ہوں مگر نبی کو ناراض نہیں کر سکتی ہوں۔ او نوجوانوں، دوسرے کی بہن بیٹیوں کو تکنے والوں اور دوسرے کی بہن بیٹیوں پہ اشارہ کرنے والوں، دوسرے کی بہن بیٹیوں سے موبائلوں پہ بات کرنے والوں، رات کے 12 بجے تک چیٹنگ کرنے والوں، موبائل پہ SMS لکھنے والوں، آج ذرا میری تقریر سن کے جانا اور آج سے توبہ کر کے جانا توبہ۔ ارے قبر میں سانپ اور بچھوؤں کا بستر ہو جائے گا۔ ارے سانپ اور بچھو کے بارے میں سنو، ہمارا جو بچھو یہ دنیا میں جو رہتا ہے اگر کاٹ لے تو 3 دن تک اس کا زہر چڑھتا پھر اترنے لگتا ہے، مگر قبر کا جو بچھو ہوگا اللہ اللہ اگر وہ ایک مرتبہ کاٹ لے ڈنک مار دے تو اس کا 1 دن نہیں، 1 مہینہ نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، نبی فرماتے 70,000 سال تک دن بدن اس کا زہر چڑھتا ہوا چلا جائے گا۔ پیارے کسی کی بہن بیٹی کو مت تکنا، آج ہمیں برباد کر دیا گیا ہے، یہ موبائل ہمیں دے کر کے آج ہمیں آدھا مار دیا گیا ہے، یہ موبائل ہمیں دے کر کے او بیٹا بیٹھ جا، یہ موبائل ہمیں دے کر کے اللہ سمجھ۔ وہ لڑکی بولی تجھے تیری دولت مبارک ہو، مجھے آمنہ کا لال مبارک ہو۔ لڑکی روتی ہوئی اپنے آپ کو چھپا کر کے چلی گئی، لڑکا پیچھے پیچھے رہا، لڑکی نے اپنا چہرہ تو چہرہ پلو تک نہیں دکھایا۔ 1 دن گزر گیا، 1 سال گزر گیا، اب کچھ دنوں کے بعد اللہ اللہ اس بستی میں سوکھا پڑ گیا۔ امتحان اب دیکھو پیارے، اس بستی میں قحط سالی پڑ جاتی ہے، جیسے ہی سوکھا پڑا ابھی 1 ہفتہ 2 ہفتے پہلے جو پانی آیا تھا، لوگوں کے کھیت اگر کٹے ہوئے ہیں تو دھان اترانے لگے، گنے خراب ہو گئے، بولو کھیتیاں خراب ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہے؟ ایسے ہی وہاں سوکھا پڑ گیا، قحط سالی ہو جاتی ہے، اب اناج ختم ہو گیا، لوگوں کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے، یا میڈیم لوگوں کے یہاں کھانا ختم ہو گیا۔ اس غریب لڑکی کا کیا ہوگا جو روزانہ مزدوری کرنے جاتی ہے، دوسری عورتوں کے یہاں پہ برتن مانج کے اپنے بچوں کا گزر بسر کرتی ہے، اپنے بچوں کا گزارا کرتی ہے۔ اللہ اللہ ذرا سنو، اب اس لڑکی کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے،
ایک دن ہو گیا اس کے گھر میں چولہا نہیں جلا، 2 دن ہو گئے اس غریب لڑکی کے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ بچے کہہ رہے ماں آج ہمیں 2 دن ہو گئے، ماں آج ہمیں کچھ کھلا دو ماں۔ ارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اپنی ماں کا دامن پکڑے ہوئے ہیں ماں، اپنی ماں کے پاؤں پکڑے ہیں ماں، بہت بھوک لگ رہی ہے ماں۔ بچے ادھر تڑپ رہے ہیں اور ماں تڑپ رہی ہے، نہ جن کا شوہر ہے نہ جس کا باپ ہے۔ ارے یہ اسلام کی شہزادی کی ذرا سنو، اللہ اللہ بچے تڑپ رہے کہہ رہے ماں ہمیں کھلا دو۔ ماں کہہ رہی ہے میرے لال اگر میرے پاس ہوتا تو میں کھلا دیتی۔ ماں چلی گئی بستی میں، اپنا آنچل پھیلا کے مانگ رہی ہو میری بہنوں میرے بچوں کی جان بچا لو، میری بہنوں میرے بچے تڑپ رہے میری بہنوں۔ ارے ماں یہ ہوتی ہے جو اپنی اولاد کی خاطر بھیک مانگتی ہے۔ نوجوانوں آج تم اپنی ماں کو آنکھیں دکھاتے ہو، آج تم اپنے باپ کو آنکھیں دکھاتے ہو، آج تم 4 پیسے کمانے لگے تو اپنے ماں باپ کو بے وقوف سمجھتے ہو۔ اگر مکان بن رہا ہے تو تمہارا باپ اس میں بول نہیں سکتا، تمہاری ماں اگر تمہارا مکان بن رہا ہے تو ماں دخل نہیں دے سکتی، اس لیے تم دلی بمبئی بنگلور گوا جا کر کے کما کے 4 پیسے لا رہے ہو، اب ماں باپ پہ حکومت جتا رہے ہو، ماں کا کہنا نہیں مانتے۔ سنو یہ اسلام کی شہزادی اپنے تینوں بچوں کے لیے بھیک مانگ رہی ہے، کہہ رہی ہے میرے بچوں کو بچا لو۔ مگر وہ بولی بہن اگر ہمارے گھر میں کچھ ہوتا تو ہم بھی تمہیں کھانے کو دے دیتے، ہمارے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے۔ بچے انتظار کر رہے تھے ماں ہماری آ رہی ہوگی، ماں کچھ لے کر کے آ رہی ہوگی۔ ارے ایک دن کا روزہ رکھو تو چکر آنے لگتا ہے، ادھر 2 دن ہو گئے بچوں نے کچھ نہیں کھایا، بچے سسک رہے تڑپ رہے، دروازے کو دیکھ رہے ماں آ رہی ہوگی، ماں ہماری آ رہی ہوگی۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو ہیں مگر دروازے پہ آ کر کے ماں نے اپنے قدم روکے اور اللہ سے کہا مولا مولا میرے بچوں کو صبر دے دینا۔ گھر میں گھسی تو تینوں بچوں نے دیکھا ماں جھولی میں کیا ہے، اور ماں یوں ہاتھ کرے ہوئے دل ہی دل میں کہہ رہی ہے مولا میرے بچوں کو صبر دے دینا۔ بچے سمجھ رہے ماں کی مٹھی میں کچھ ہے، جب کھولا بچوں نے آگے بڑھ کے تو خالی مٹھی نکلی۔ کہا ماں کیا اب ہمیں کھانا نہیں ملے گا، ماں کیا اب ہم بھوکے مر جائیں گے؟ جب اتنا کہا تو ماں کا دل نکل گیا۔ ماں نے کہا نہیں میرے شہزادوں ضرور اللہ کوئی انتظام کرے گا۔ ارے 3 دن ہو جاتا ہے، جیسے ہی 3 دن ہوتا ہے اب تو چھوٹا بیٹا بھی کملا گیا، بڑا بیٹا بھی کملا گیا، لبوں پر جان آ جاتی ہے سسکیاں، وہ ماں رو رہی ہے مولا جس کا نہ بھائی ہے نہ بہن ہے۔ ارے یہ اسلام کی شہزادی ہے۔ یہ ماں نے دیکھا چلو باہر کو نکلو، ماں تینوں بچوں کو رکھ کے جب بستی میں آئی تو دیکھا اسی مالدار کے گھر پہ لائن لگی ہوئی تھی، جو مالدار خنڈا تھا، جو کہہ رہا تھا لڑکی سے میرا کہنا مان لے، غلط کام کے لیے کہہ رہا تھا، اسی کے گھر پہ لائن لگی تھی۔ لڑکی نے پوچھا کیا بات ہے تو وہ کیسی لائن لگی ہے؟ سب بولے اگر جس کے پاس زمین ہے تو وہ زمین رکھ کے اناج لے کے آ رہے ہیں، جس کے پاس سونا چاندی ہے وہ سونا چاندی رکھ کے اناج لے کے آ رہے ہیں۔ اس غریب لڑکی کے پاس زمین کا ٹکڑا بھی نہیں تھا، اس غریب لڑکی کے پاس سونا تو سونا چاندی کا چھلا بھی نہیں تھا۔ اللہ اللہ، مگر اس نے وہی پیمد لگی چادر اوڑی اور لائن میں کھڑی ہو گئی۔ کہا جب میری باری آئے گی تو میں نبی کے بچوں کا واسطہ دوں گی، میں کربلا والوں کا واسطہ دوں گی۔ جب کربل میں 6 مہینے کے چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہوئے میں ان کا واسطہ دوں گی، مگر بچوں کی خاطر یہ ماں کھڑی ہوئی ہے۔ پیارے سنو، آج کے بعد کسی کی بہن بیٹی کو مت تکنا، آج کے بعد کسی کی بہن بیٹی سے موبائل پہ باتیں مت کرنا۔ او نوجوانوں، ارے موبائل میں اپنی زندگی برباد مت کرنا۔ تم جا کر کے کام سیکھو، تم جا کر کے کام کرو، تم جا کر کے تجارت کرو، تم جا کر کے اچھے کام کرو اور پاک صاف رہا کرو، 5 وقت کی نماز پڑھا کرو، ماں باپ کی عزت کیا کرو، علماء اور ائمہ اماموں کی عزت کیا کرو، اور
جب چلا کرو تو ایسے چلو، تم نعرے لگاؤ یا مت لگاؤ مگر پکے سچے نبی کے غلام بن کے چلو۔ تمہاری ادائیں نعرے لگائے، مطلب یہ ہے اگر تم چلو تو تمہارے چلنے کی ادا بولے نبی نبی، تمہارے کھانے کی ادا بولے نبی نبی، تمہارے پینے کی ادا بولے نبی نبی، تمہارے سونے کی ادا بولے نبی نبی، تمہارے اٹھنے بیٹھنے کی ادا بولے نبی نبی، تمہاری ہر دھڑکن بولے نبی نبی۔ ارے دنیا میں رہو تو ہر ادا بولے نبی نبی، اور جب دنیا سے چلے جاؤ تمہارا جنازہ جا رہا ہو تب بستی میں رحمت کے فرشتے کہہ رہے ہو یہ جا رہا ہے غلام نبی، یہ جا رہا ہے غلام نبی۔ اللہ اللہ، وہ اسلام کی شہزادی وہ لائن میں کھڑی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے دل بھی دل میں آقا کوئی سبب پیدا کر دے میرے بچے بچ جائیں۔ ارے ماں ہے ماں، تینوں بچوں کے لیے رو رہی ہے۔ نوجوانوں تمہیں کیا پتا ہے یہ اسلام کیسے ہم تک پہنچا ہے؟ ارے تمہیں کیا پتا آج اتنے دنوں کے بعد، اتنی نسلوں کے بعد ہم سید ہیں تو جو استاد ہے تمام علماء کے، جو تمام علماء ہیں جو تمہیں 5 وقت کی نماز پڑھاتے وہ ہمارے ہاتھ چوم رہے ہیں۔ کیوں چوم رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان سے نبی کا رشتہ ہے، مگر وہ تو نبی کے سگے نواسے تھے۔ حسین پاک کربل کے میدان میں ارے سگے نواسے تھے۔ حسین پاک کی بیٹی بھی کربل میں موجود ہے، حسین پاک کی بہن بھی کربل میں موجود ہے۔ انہوں نے ان پر کتنا ظلم توڑا گیا ہے، کتنا ظلم ڈھایا گیا ہے، مگر دنیا والوں کو سبق دے دیا۔ دیکھو حسین اپنے بچوں کی قربانی دے سکتا ہے مگر دین کو نیچے آنے نہیں دے گا، دین کو لڑکھڑانے نہیں دے گا۔ اگر تم پکے سچے حسینی ہو آج کے بعد کسی کی بہن بیٹی کو نہیں تکو گے، آج کے بعد موبائلوں پہ غلط SMS نہیں لکھو گے، آج کے بعد کسی کی بہن بیٹی سے موبائل پہ باتیں نہیں کرو گے، آج کے بعد اس موبائل کو غلط استعمال نہیں کرو گے۔ اگر سننا ہے تو اس میں ان علماء کی تقریریں سنو، اگر سننا ہے تو قرآن کی رکوع اور صورتیں سنو، اگر سننا ہے تو نماز کا طریقہ سنو۔ اس سے تم پڑھ سکتے ہو، اس سے تم اچھی باتیں لے سکتے ہو۔ اسی موبائل کو اگر اچھا استعمال کرو گے تو یہ تمہارے لیے اچھا ثابت ہوگا، مگر افسوس یہ ہے 10 سال کا بچہ بھی ہے جو 10 روپے کمانے کے لائق نہیں ہے، وہ 10,000 کا موبائل چلاتا ہے۔ وہ نٹھلا نکما سب سے زیادہ موبائل چلاتا کیا ہے؟ کبھی سیلفی لے رہا ہے، کبھی فوٹو کھینچ رہا ہے، مر گیا اسی میں پوری زندگی برباد ہو گئی ہے۔ آج مجھے کہہ لینے پر مجبور ہوں حضرت میں، آج یہ چینل والے ہیں یہ دور دور تک بات چلی جاتی ہے مگر کیا کروں سنو، تمہاری ادائیں غیروں پہ چلی گئی ہیں۔ اگر ہماری گاڑی یا تم لوگ نکلتے ہوگے غیر مسلموں کے گاؤں سے اگر نکل جاؤ، ان کے بچے 4 بجے سے تمہیں روڈوں پہ کسرت کرتے ہوئے ملیں گے، ان کے بچے دوڑتے ہوئے ملیں گے، ان کے بچے بھاگتے ہوئے ملیں گے، ان کے بچے ورزشیں کر رہے ہیں اور وہ چنا کھا رہے ہیں اور وہ تیاری کر رہے ہیں، ان کے نہ پیٹ میں درد ہے نہ پاؤں میں درد ہے۔ اور یہ ہمارا مسلمان کا بچہ رات کے 2 بجے تک تیری میری بہن بیٹیوں سے باتیں کرتا ہے، رات کے 2 بجے تک موبائلوں پہ پڑا رہتا ہے، رات کے 2 بجے تک فلمیں دیکھتا ہے، گانے سنتا ہے، رات کے 2 بجے تک جاگتا ہے اور صبح 8 بجے تک مرے ہوئے چوہے کی طرح پڑا ہوا سوتا رہتا ہے۔ اور اس سے زیادہ میں تمہارے لیے کون سا جملہ بول سکتا ہوں؟ صبح کو 8 بجے سو کے اٹھے گا آنکھیں ملتا ہوا، کبھی ماں سے لڑتا ہوگا، کبھی بہن سے لڑتا ہوگا، کبھی باپ کو آنکھیں دکھاتا ہوگا۔ ارے یہی تمہارا طریقہ ہے، اسی وجہ سے تمہارے پاؤں میں درد ہے، تمہارے ہاتھوں میں درد ہے، تمہارا لیور خراب ہے۔ ارے تم کام نہیں کرتے ہو، اگر کام کرتے ہو تو الٹے کرتے ہو، ورنہ اسلامی طریقہ وہ ہے 5 وقت کی اگر نماز پڑھو گے تو تمہارے لیے ایسی ورزش ہے کبھی گھٹنوں میں درد نہیں ہوگا، کبھی کمر میں درد نہیں ہوگا۔ ایسی ورزش اگر سجدے میں جاؤ گے تو یہ خون کا دوران آتا ہے، تمہارے کریم لگانے کی ضرورت نہیں، تمہیں پاؤڈر لگانے کی ضرورت نہیں، تمہارے چہرے پہ رونق ہوگی، تمہارے چہرے پہ نور ہوگا۔
اللہ اللہ بات نکل گئی ہے سنو. اب وہ اسلام کی شہزادی اسی میں کھڑی ہے, اسی لائن میں کھڑی ہے, دل دل میں کہہ رہی اے اللہ, کب کپا بھی رہی ہے, ڈر بھی رہی ہے, پتہ نہیں کیا ہوگا. یہ وہی غنڈے کا گھر ہے جو میرے پیچھے پڑا ہوا تھا. وہ رو رو کر کے کہہ رہی اے اللہ میرے بچے پتہ نہیں مر گئی یا بچ گئے, اے اللہ کوئی سبب پیدا کر دینا. وہ لڑکی کی آنکھوں میں آنسو تھے, لڑکی کی آنکھوں میں آنسو تھے. اتنے میں اللہ الصمد, وہ لڑکی کی آنکھوں میں آنسو, اس مالدار کی نظر پڑ جاتی ہے. کسی نے جا کے بتا دیا وہ لڑکی کھڑی ہے, اس کی نظر پڑ گئی. اس نے 2 گنڈوں کو بھیج کے لڑکی کو پکڑوا لیا. اس کے کمرے میں جب لڑکی آئی, وہ گنڈا بولا بول کیا بات ہے. وہ لڑکی دامن پھیلا کے کہنے لگی بھائی بھائی اللہ نے تجھے دولت دی ہے, میرے بچوں کو بچا لے, میرے بچوں کو بچا لے, میرے بچوں کو بچا لے. میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نہ ان کا باپ ہے, میں اکیلی ماں ہوں, میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے, کوئی چیز نہیں ہے کھلانے کی. آج 3 دن ہو گئے, میرے بچے سسک رہے سسک. ارے ماں یہ تڑپ رہی ہے, مگر اس کے سر پہ شیطان تھا, اسے وہی نشہ چڑھا ہوا تھا. دیکھ کر کے زبان کو بدتمیزی طریقے سے ہونٹوں پہ پھیرنے لگا اور کہنے لگا سن تو میرا کہنا مان لے, دیکھ کوئی یہاں کمرے میں نہیں ہے, تو صرف وعدہ کر لے بعد میں آ جانا, میں تیرے بچوں کی جان بچا لوں گا, میں تجھے دولت دے دوں گا, میں تجھے روپیے دے دوں گا, پیسے دے دوں گا. جب اتنا کہا وہ لڑکی کانپ گئی اور کہنے لگی یا اللہ میں ٹوٹ چکی ہوں, مولا میری مدد فرما. لیکن غصے میں آ کر کے وہ لڑکی کھڑی ہو گئی اور کھڑی ہو کر کے کہنے لگی کیسا نالائق انسان ہے, ارے اللہ نے تجھے سب کچھ دیا پھر بھی تیری نیت خراب ہے, میرے بچوں کی جان چاہ رہی ہے, تو کیسا مسلمان ہے. ارے سن اگر میرے 1 نہیں 1000 بچے بھی ہوتے اللہ مجھے دیتا اور وہ سب ایک ایک کر کے مر جاتے, اور اگر مجھ سے کوئی کہتا کہ غلط قدم اٹھا لے تب بھی میں سارے بچوں کی غم کو موت کو برداشت کر لیتی, مگر میں اپنا قدم غلط نہیں اٹھاتی, میں شریعت کا خون نہیں کرتی, میں نبی کو ناراض نہیں کرتی. ارے لعنت ہے تیری دولت پر, لعنت ہے تیری جوانی پر, لعنت ہے تیرے روپیے پیسوں پر. جب اتنا کہا اسے جلال آ گیا لڑکے کو, اور اٹھ کر کے جب کھڑے ہو کے لڑکی کے غصے میں دھکا مارا. بیچاری کا نہ شوہر ہے نہ باپ ہے. ارے تمہیں کیا پتا, تم تو باپ کی چھاؤں میں پلتے ہو. اگر تم ان علماء کے قریب آؤ تو تمہیں پتا چلے گا اسلام میں کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائی گئی ہیں, لوگوں پہ کیسی کیسی تکلیفیں پڑی. اللہ اللہ اس لڑکی کو جب دھکا مارا لڑکی چوکھٹ میں جا کے لگ جاتی ہے, اور چوکھٹ میں لگی اس لڑکی کا سر پھوٹ جاتا ہے, سر سے خون نکلنے لگا, بے بے کر کے گردن میں آنے لگا. اس لڑکی نے بھی 3 دن سے کچھ نہ کھایا تھا. اللہ اللہ یہ لڑکی کی آنکھوں کے نیچے اندھیرا آیا اور چکر آ گیا. جیسے ہی چکر آیا لڑکی گرنے والی تھی, چوکھٹ پکڑ پکڑ کے نیچے بیٹھ گئی, بے ہوش ہونے والی تھی. اس ظالم نے 2-4 لاتے اور ماری, 2-4 لاتے اور ماری. ادھر تینوں بچے دم توڑ رہے ہیں اور ادھر ماں پہ کیا ظلم و ستم ہو رہا ہے. کہہ رہی ہے اللہ میری عزت کی حفاظت کرنا. اس گنڈے نے 2-3 لوگوں کو بلایا کیونکہ اس کے پاس رہتے تھے, کہا جاؤ اس کو دھکے مار مار کے باہر کر دو. اس غریب لڑکی کو راستوں میں ڈھکیلا جا رہا ہے, ادھر گری کبھی جا کر کے ادھر گری, ادھر سے دھکا مارا تو ادھر جا کر کے گری. اس لڑکی کو دروازے میں پھینک دیا. وہ لڑکی چاروں ہاتھ پاؤں پھیلا کر کے دروازے میں پڑی ہے, خون نکل نکل کے رس رس کے جم جاتا ہے. وہ لڑکی پڑی ہے, اٹھا نہیں جاتا ہے. ارے کوئی
بڑی پرسان حال نہیں. تینوں بچوں نے دیکھا دروازے میں ہماری ماں کھڑ پڑی ہے. ماں، ہماری ماں کے حالات خراب ہیں، ہماری ماں کا خون نکل نکل کے جم گیا. تینوں بچے کہنے لگے ماں ماں ہمیں مرنے دو، ماں ہمیں معاف کر دو، ماں اے ماں ماں ہماری وجہ سے تمہارا کیا ہو گیا. او نوجوانوں، آج کے بعد اپنی ماں کو آنکھیں مت نکالنا، آج کے بعد اپنے باپ کی طرف کو آنکھیں مت نکالنا. تم اسلامی رشتے کے میرے بھائی بچے ہو، میں تم سے ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاتا ہوں پیارے، ماں بہت قیمتی چیز ہوتی ہے. ماں، ارے ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، یہ باپ بھی بڑی قیمتی چیز ہے. باپ، اس کا لال خون کماتے کماتے کالا پڑ گیا. اس نے کبھی اچھے ڈھنگ کے کپڑے خود نہ پہنے، مگر تم چھوٹے سے تھے تمہیں کپڑے بنا کے دیتا تھا. اس نے کبھی اپنے شوق پورے نہ کیے، مگر تمہارا کوئی شوق اس نے چھوڑا نہیں ہے. آج تم جوان ہو کر کے ماں باپ کو آنکھیں دکھاتے ہو. پیارے، آج کے بعد توبہ کر کے جانا. یہاں علماء کی موجودگی میں وہ اسلام کی شہزادی پڑی ہے. تینوں بچے کہہ رہے ماں 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 تمہیں کیا ہو گیا؟ ماں اٹھو، ماں ایک نظر ہمیں دیکھ لو. ماں، آج کے بعد ہم تم سے کھانا نہیں مانگیں گے. ماں ہم تم سے پینے کو کچھ نہیں مانگیں گے. ماں، ارے جب تینوں بچوں کی فریاد ماں نے سنی، آوازیں سنی، ماں وہ چیز ہوتی ہے اٹھ کے بیٹھ گئی، اپنے غم بھول گئی، اپنی تکلیفیں بھول گئی. تینوں بچوں کو سینے سے لگاتے، کھچڑ کھچڑ کے دیوار سے ٹیک لگا لی ہے. 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے. یہ ماں سینے سے لگائے پڑی ہے، کہہ رہی ہے میرے بچوں میرے بچوں میں بہت مجبور ہوں میرے لال، میں کچھ نہیں کھلا سکتی میرے لال. تینوں بچوں نے، کسی نے پیار سے ماں کے گلے میں ہاتھ ڈالا، کسی نے ماں کے منہ کو چھوا، کسی نے بالوں میں ہاتھ ڈالا، اور تینوں بچے ایک زبان ہو کر کے کہنے لگے ماں آج کے بعد ہم تم سے کچھ نہیں مانگیں گے. ماں بس آخری ہماری ایک مانگ ہے وہ پوری کر دو. ماں آخری ہماری طلب ہے وہ پوری کر دو. ماں، ارے تینوں بچوں نے کیا مانگا ذرا یہ تو سننا. کہا ماں آج کے بعد ہم تم سے کچھ نہیں مانگیں گے. ماں کھانا نہیں مانگیں گے، ماں پانی نہیں مانگیں گے. ماں بس ایک چیز ہماری پوری کر دو. ماں بولی میرے لال مانگو مانگو میرے شہزادے مانگو. جب اتنا کہا تو وہ تینوں بچے کہتے ماں دیکھو رد مت کرنا، ماں واپس مت کرنا، ماں ہماری بات کو مسترد مت کرنا، ماں فیل مت کرنا. ماں بولی میرے لال مانگو. تینوں بچے ایک زبان ہو کر کے ماں سے کہتے ماں ہم سے سانسیں نہیں لی جاتی. ماں اگر سانسیں لیتے ہیں تو ہمارے حلقوم میں کانٹے جم جاتے ہیں. ماں سانسیں نہیں لی جا رہی ہیں، ماں بہت تکلیف ہے. ماں اب ہمیں کھانا مت دو، ماں اپنے ہاتھوں سے ہمارا گلا گھونٹ دو. ماں ہمیں دنیا سے کر دو الگ. ماں اب ہمیں دیکھا نہیں جاتا. ارے ماں سے اگر اولاد کہے تو بولو کیا بنے گا. ماں کی چیخ نکل گئی، اے اللہ میں اس در پہ آ گئی، ان بچوں کا کیسے گلا گھونٹوں. ہونے لگے نہیں بیٹے نہیں میرے لال، یہ ماں کبھی ایسا نہیں کر سکتی. ارے جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہو وہ ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے دیکھے.
کون سی ایسی ماں ہوگی جو اپنے بیٹوں کا گلا گھونٹ ہے؟ ماں نے کہا میرے لال اب بس آخری چیز بچی ہے، تینوں بچوں کو رکھا اور ماں اس مالدار کے گھر کو چلی۔ اس نے کہا چلو اب اسے عزت نیلام کر دو، اسے شیطانیت پہ اترنے دو، عزت نیلام کر دو اور بچوں کی جان بچا لو، بعد میں توبہ کر لوں گی۔ جب اتنا کہا ماں تینوں بچوں کو رکھ کر کے اس مالدار کے گھر کی طرف کو چلی۔ تینوں بچے کہہ رہے نہیں ماں مت جانا، ماں تم بہت پوتر ہو، ماں تم بہت پاک ہو، ماں تمہاری پاکی کی قسم کھایا کریں گے لوگ، لیکن ماں ہے ان تینوں بچوں کی خاطر ارے ماں بھیک مانگ رہی ہے، ماں اپنی عزت پہ باری آ گئی تو ماں چاہ رہی ہے۔ ماں ارے تمہیں کیا پتا ماں کیا ہوتی؟ آج تم اپنی ماں سے چھپا کے کھاتے ہو، آج تم اپنی ماں کا کہنا نہیں مانتے۔ اللہ اللہ سنو، وہ اسلام کی شہزادی جب چلتی چلی جا رہی ہے، جیسے ہی اس مالدار کے دروازے پر پہنچتی ہے، دروازے کی کنڈی پکڑی، مگر دل میں خیال آیا او لڑکی تو اسلام کو ڈبونے جا رہی ہے، اپنے بچوں کی خاطر عزت پہ داغ لگانے جا رہی ہے۔ ارے نبی کے بچوں کو دیکھ، کربلا کے میدان میں انہوں نے اپنے بچے نہیں بچائے، اسلام کو بچایا تھا، انہوں نے بچوں کی مدد نہیں کی، اسلام کی مدد کی تھی۔ چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہوئے ہیں مگر اسلام کو لڑکھڑاتا ہوا نہیں دیکھا گیا، اسلام کو کاندھا دیا تھا۔ اگر سن لے، اگر تو نے اپنی عزت نیلام کر دی تو تو فاطمہ کو کیا منہ دکھائے گی، زینب کو کیا منہ دکھائے گی، سکینہ کو کیا منہ دکھائے گی، ام رباب کو کیا منہ دکھائے گی، اور میرے نبی کو کیا منہ دکھائے گی؟ اگر تیرے بچے مر گئے تو فاطمہ کے بچوں کے ساتھ جائیں گے، اور اگر شہید ہو گئے، اگر شہید نہیں ہوئے بچ گئے تو سن لے امام زین العابدین کے ساتھ جائیں گے۔ جب اتنا دل میں خیال آیا، وہ مالدار اسے چکر آیا، کنڈی لے کر کے نیچے کو گر گئی، مالدار کا دروازہ کھل گیا، سامنے مالدار بیٹھا تھا۔ اس نے کہا دیکھ میں نے کہا تھا تو آئے گی، آ گئی، میں نے کہا تھا بول کتنے روپیے چاہیے، پیسے چاہیے، دولت چاہیے بول، مگر میرا کہنا ماننا ہوگا، بول کل آئے گی یا پرسوں آئے گی، ابھی تو اپنے آپ کو سنبھال لے، کب آنا ہے، پہلے اپنے بچوں کی جان بچا لے۔ وہ کہنے لگی سان میرا قدم تو آگے بڑھ چکا تھا مگر مجھے میری فاطمہ نے بچا لیا، مجھے میری سکینہ نے بچا لیا، مجھے میری زینب نے بچا لیا۔ کہا کون فاطمہ ہے؟ کہا تو نہیں جانتا، ارے وہ فاطمہ جو سیدوں کی دادی ہے، ارے وہ فاطمہ جو حسن حسین کی ماں ہے، ارے وہ فاطمہ جو علی کی بیوی ہے، ارے وہ فاطمہ جو نبی کی بیٹی ہے، وہ فاطمہ جو جنتی عورتوں کی سردارہ ہے، ارے تو نہیں جانتا یہ وہ فاطمہ ہے جس کی سیرت کا جواب نہیں، جس کی صورت کا جواب نہیں، جس کی گفتار کا جواب نہیں، جس کی رفتار کا جواب نہیں، جس کے حسن و جمال کا جواب نہیں، جس کی صورت کا جواب نہیں۔ بریلی کے امام بولے یا رسول اللہ، بریلی کے امام کیا بولے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ وہ لڑکی کہنے لگی سن ارے اللہ سے توبہ کر لے، شراب چھوڑ دے، جوا چھوڑ دے، تیری میری بہن بیٹیوں کی عزت لوٹنا چھوڑ دے، سارے گناہوں سے توبہ کر لے، اللہ رحمان و رحیم ہے معاف کر دے گا، اللہ کریم ہے کرم فرما دے گا، اللہ ستار العیوب ہے گناہوں کو چھپا کر کے معاف کر دے گا، اللہ غفار العیوب ہے گناہوں کی بخشش کر دے گا، اللہ رحمان و رحیم ہے رحم فرما دے گا۔ اگر تیرے گناہ سمندر کے جھاگوں کی برابر بھی ہو، اگر اللہ کی رحمت کے قطرہ برس گیا سارے گناہ دھل جائیں گے۔ اللہ تو وہ ہے جو 100 قتل کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے، اگر تو نے توبہ کر لی اللہ معاف فرما دے گا۔ یہ کہہ کر کے لڑکی چلی گئی اور جا کر کے تینوں بچوں کو لے کر کے گود میں موت کا انتظار کر رہی تھی۔ اتنے میں اس کے دل میں جھٹکا لگا، یار کیسی لڑکی ہے، بچے جا رہے ہیں مگر شریعت مصطفیٰ پر آنچ آنے نہیں دی، لڑکی کیسی ہے، یہ خود مر رہی ہے مگر اس نے عزت پہ آنچ آنے نہیں دی، یہ کیسی لڑکی
لڑکی ہے جو شریعت مصطفیٰ کی اتنی پابند ہے. اللہ اس سماج لڑکے کے دل میں جھٹکا لگا, لڑکے نے توبہ کر لی, سارے گناہوں سے توبہ کی, اور توبہ کرنے کے بعد اے اللہ آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا, جوا نہیں کھیلوں گا, سٹا نہیں کھیلوں گا, کسی کی بہن بیٹی کو نہیں ستاؤں گا, آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا. اس لڑکے نے توبہ کی, اور توبہ کرنے کے بعد سیدھا 2 آدمیوں کو بلایا, کہا مال لے لو, دولت لے لو, اناج لے لو, اور لے کر کے سیدھے لڑکی کے گھر پہنچ جاتے ہیں. اور جب اس کے گھر پہنچے کہا او بہن تجھے دیکھ کر کے ہم نے توبہ کر لی ہے, آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کریں گے. لے آج تو اکیلی نہیں ہے, میں تیرا بھائی ہوں, آج سے اگر کوئی بھی ضرورت ہو تو بول دینا, آج کے بعد کسی لڑکی کی طرف نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھوں گا. وہ لڑکی نے وہ لے لیا, پکا لیا, بنا لیا, بچوں کو بچا لیا, اور اپنے دامن کو اٹھا, اپنے آنچل کو اٹھا کر کے اور کہا مولا پروردگار میں نے تیری رحمت پہ بھروسہ کر کے کہہ دیا تھا, اے اللہ یہ میرا بھائی ہے, اس کے گناہ معاف کر دے, اے اللہ یہاں تک لانا میرا کام تھا, آگے بڑھانا تیرا کام ہے, میرے مولا یہ وہ ہے جو بہت گناہ کرتا تھا, مگر تو تو رحمان و رحیم ہے, تو تو غفار ہے, تو تو ستار ہے, تو تو میرے مولا رحیم ہے, پروردگار سارے گناہوں کو معاف کر دے, اور اے اللہ اس پہ دنیا کی آگ اور جہنم کی آگ حرام کر دے. اس لڑکی کی دعا قبول ہو جاتی ہے. اور یہ لڑکا وہی ہے جو اپنے دامن میں آگ لے لیتا ہے, اس کا دامن نہیں جلتا ہے, اپنے ہاتھوں میں آگ لے لیتا ہے, اس کے ہاتھ نہیں جلتے جو میں نے شروع میں بتایا تھا. اگر پاؤں سے آگ پہ چلتا ہے تو اس کے پاؤں نہیں جلتے ہیں. یہ وہ لڑکا ہے اب جب دعائیں کرتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. ارے کیا تھا کیا بن گیا, کیوں اس نے کیا کیا, صرف توبہ کی ہے, توبہ سچے دل سے توبہ کی ہے, پکے دل سے توبہ کی ہے. کتنا بڑا گناہگار تھا لیکن سیاکار تھا, لیکن آج اس کا بیڑا پار ہو گیا. پیارو میرا بھی دل بھر آیا ہے یہ سارے علماء کی موجودگی میں. آج تک تم نے جو گناہ کیے, کسی کی بہن بیٹی کو تکا یا جو بھی گناہ کیے, اللہ رحمان و رحیم ہے, اللہ کریم ہے, اللہ ستار العیوب ہے. تمہارے کتنے گناہ ہو, اللہ کی رحمت کا ایک قطرہ برس گیا تو سارے گناہ دھل جائیں گے, مگر شرط یہ ہے کہ پکی سچی توبہ کرو, پکی سچی توبہ کرو. میں تم سے نعرہ نہیں لگوا رہا ہوں, میں تم سے چندہ نہیں مانگ رہا ہوں, گناہوں سے توبہ کرانے کے لیے ہاتھ اٹھوا رہا ہوں. سارے لوگ ہاتھ اٹھاؤ, سارے لوگ ہاتھ اٹھاؤ, اور ہاتھ اٹھا کر کے ہاتھ اٹھائے رہنا. تمہیں خدا کا واسطہ, تمہیں رسول پاک کا واسطہ, تمہیں پنجتن پاک کا واسطہ, تمہیں نبی پاک کا واسطہ, تمہیں اللہ والوں کا واسطہ. پیارے اگر توبہ کرنا تو سچی کر لینا. میں نے بڑے دل سے یہ واقعہ سنایا ہے, اس لیے صرف تمہاری توبہ کرانے کے لیے سنایا, اور کلمہ پڑھواؤں گا تمہارے دل کو انشاءاللہ سکون ملے گا. بولو پکی سچی توبہ کرنا, کوئی بھی جھوٹی توبہ مت کرنا. دیکھ میرے بھائی بہت مشکل سے اسلام ہم تک پہنچا ہے, بڑی پریشانیوں سے پہنچا ہے. آج تو دل کو پگھلا لے اور سارے گناہوں کو سامنے رکھ لے, اور آنکھوں میں آنسو ہو, اگر نہیں آئے تو رونے جیسا منہ کر لے, اور آج تو توبہ کر لے. اور سب توبہ کرو, اللہ سے ہاتھ اٹھا کر کے توبہ کرو. پتہ نہیں ان میں سے کس کی, علماء بھی اٹھا لیں کیونکہ تمہارے صدقے میں پتہ نہیں کس کی آج بخشش ہو جائے. سارے لوگ ہاتھ اٹھاؤ, میں بھی اٹھاتا ہوں. بولو یا اللہ, ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں, میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ یہ ہاتھ اٹھا کر کے اس بات کی گواہی کر رہے, مولا آج کے بعد گناہ نہیں کریں گے, آج کے بعد شرابیں نہیں پیئیں گے, آج کے بعد کسی کو بہن بیٹی کو نہیں تکیں گے. میرے مولا آج کے بعد تمام گناہوں سے بچیں گے. ہاتھ ہلا دو سب لوگ, بولو آج کے بعد تمام گناہوں سے بچتے رہیں گے. بولو انشاءاللہ, انشاءاللہ, انشاءاللہ. پیارے ہاتھ رکھ لو. میرا سب سے بڑا نذرانہ یہی ہے, میرا سب سے بڑا تحفہ یہی ہے.